الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. آپ لوگ ایک بات جو پوچھتے رہتے ہو بار بار کہ بھئی کیسے یہ عربی آسان ڈھنگ سے پڑھایا جا سکے، تو اس کے جوابات تو ماہرین لوگ جو ہے آپ کو دیں گے، جو تعلیمات کے ماہرین ہیں اور بچوں کے جو ماہرین ہیں وہ اس کے جو ہے جواب دیں گے. میں تو اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میں کیسے پڑھاتا ہوں. جیسا صاحب نحوی میر نے نحومیر کی ابتدا میں ایک بات بہت اشارے سے جو ہے لکھی ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ میری یہ کتاب کچھ مفردات و مرکبات کے یاد کرنے کے بعد فائدہ مند ثابت ہوگی. تو میں سب سے پہلے کوشش کرتا ہوں کہ نحو کی بنیاد پر سب سے پہلے نحو میں آنے والے سارے الفاظ جو ہمیشہ جگہ جگہ ایک ایک جملے میں جو ہے آتے رہتے ہیں، ان لفظوں کو یاد کرا دیتا ہوں، ان کے معنی پوری طرح ذہن نشین کرا دیتا ہوں، اور وہ معنی ذہن نشین ہو جانے کے بعد کہ وہ صرف مفردات ہی مفردات جو ہے رٹوا دیے، وہ جب پوری طرح ذہن نشین ہو جائے تو اس کے بعد سامنے بٹھا کر انہی کلمات کی بنیاد پر قرآن و حدیث میں سے یا عام گفتگو میں سے طرح طرح کے جملے بنا کر سامنے بٹھا کر خوب اچھی طرح رٹوا دیا کرتا ہوں. یہ مرحلہ کچھ زیادہ وقت نہیں مانگتا ہے. 15-20 دن میں بچوں میں سوجھ بوجھ پیدا ہو جاتی ہے، اور 2-3 مہینوں کی مشقوں کے بعد بہت سے اعراب کی درستگی کے ساتھ بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ بغیر قوانین کو پڑھے سمجھے جس طریقے پر اہل زبان کے بچے بات چیت کر لیتے ہیں، اس رنگ ڈھنگ سے یہ بچے بات کر لیتے ہیں اور اس رنگ ڈھنگ سے جو ہے جملوں کو سمجھ لیتے ہیں. زیادہ سے زیادہ میرا زور ہوتا ہے سوالیہ لفظوں کی مشق کرانا. جواب دینے کے لیے تو زبان کی بھی ضرورت نہیں ہے، اشاروں سے جواب دیے جا سکتے ہیں. بچے کو سوال کرنے پر قدرت ہو جائے اس کا پورا دھیان رکھتا ہوں، اور بار بار ان جملوں کو لاتا ہوں جو ضرورت کے ہیں. اس لیے کہ بنیادی زبان پر اگر روانی آ جاتی ہے تو میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ آگے چل کر بچہ کتابوں میں بھی رواں دواں ہوتا ہے اور اس کی زبان پر برجستگی آ جاتی ہے، اور تراکیب بلغا کے بار بار تکرار سے بے سوچے سمجھے اعرابی غلطیوں سے
تقریباً محفوظ ہو جاتا ہے۔ عموماً سوالیہ لفظوں کو ایک پرچے میں لکھوا کے بچوں کو تاکید کی جاتی ہے کہ چلتے پھرتے ہمیشہ جو چیزیں تمہیں نظر آتی ہے ان کو ملاتے ہوئے سوال قائم کیجئے، خود ہی سوال کیجئے، خود ہی جواب دیجئے۔ اس کے بعد زیادہ زور ضمیروں کی جو ہے مشقوں پر ہوتا ہے، جو ایک زبان سیکھنے والے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ پھر گردانیں صحیح کی اور غیر صحیح کی خوب اچھی طرح جو ہے رٹوائی جاتی ہے، اور بار بار اس کی جو ہے مشقیں کروائی جاتی ہے، بار بار اس کو بلوایا جاتا ہے، اس کو سنا جاتا ہے۔ تو اس طرز پر بچہ 2-3 مہینے میں قوانین کو سمجھے بغیر اہل زبان کے بچے کی طرح عربیت پر قدرت حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اس کو جو ہے کتابیں پڑھائی جاتی ہے، اور حتی الامکان اس کی کوشش کی جاتی ہے کہ لفظ چاہے کسی بھی درسی کتاب میں آیا ہو اور چاہے کتنی اوپر کی کتاب کا ہو، یہ کل آئے گا، سالوں کے بعد آئے گا، اس کا دھیان نہ رکھتے ہوئے کل ما ہوا آت فہو قریب، اس کو دھیان میں رکھ کر فوری طور پر جو ہے رٹوا لیا جاتا ہے۔ تقریباً سال 2 سال کے عرصے میں بے شمار الفاظ جو فقہ حدیث قرآن اور تفسیر سے لگتے ہیں، زیادہ تر جو ہے بچہ یاد کر لیتا ہے، اور اس طریقے پر اس کو زیادہ سے زیادہ عبارت کو صحیح صحیح پڑھنا اور عبارت کو صحیح صحیح ہے ترجمے کے ساتھ حل کرنا، اس حد تک قدرت ہو جاتی ہے۔ بچہ عبارت کو سمجھ تو نہیں سکتا ہے، کیونکہ اصطلاحی کلمات جب آئیں گے تو ترجمہ تو کر لے گا، لیکن مطلب کیا ہے وہ سمجھے گا نہیں۔ تو فنون سے متعلقہ جو بھی اصطلاح جہاں کہیں بھی آ جائے، یہ دھیان کے بغیر کہ یہ بچے کے فہم کے مطابق ہے یا اس کے فہم سے بالا تر ہے، تو ترجمہ تو کر لے گا لیکن مطلب کیا ہے وہ سمجھے گا نہیں۔ تو فنون سے متعلقہ جو بھی اصطلاح جہاں کہیں بھی آ جائے، یہ دھیان کے بغیر کہ یہ بچے کے فہم کے مطابق ہے یا اس کے فہم سے بالا تر، اس کا دھیان رکھے بغیر اس کو بار بار سمجھایا جاتا ہے، تو کسی نہ کسی وقت جو ہے وہ اس کو سمجھ فوری طور پر اس کو سمجھ میں آئے نہ آئے، تو 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، سینکڑوں بار ایک بات اس کو بار بار سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کتابوں کے پڑھانے کا طرز یہ کہ بچہ خود عبارت پڑھے اور خود ترجمہ کرے، اس کے بعد اس بچے کو جو اس کا مطلب بھی پوچھا جائے، اگر کسی حد تک وہ برابر اس کو سمجھا ہے تو ٹھیک
نہیں سمجھا ہے تو پھر اس کو اس قدر نہیں سمجھا، اس کو کیا نہیں سمجھا اس کی نشاندہی کی جائے، اور اگر وہ نہیں سمجھا تو پورا جو ہے اس کو سمجھایا جائے. یہ میرا طریقہ ہے. اگر تعلیم کا کیا طریقہ، وہ ماہر تعلیمات سے آپ پوچھیے، وہ لوگ جو آپ کو بتائیں. میرے پڑھانے کا طریقہ وہ یہ جو میں نے آپ کو جو بتا دیا، وہاں کرو دعوانا